1 2 3 4 5 آیات کریمات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ صف میں بیٹھ کے آپ بھی صف میں، یہ بھی صف میں، آپ نہیں یہ بنانا ضروری نہیں ہے، صف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ پھر آپ صف میں بیٹھ کے آپ اس صف میں ہوتے ہیں، لیکن صفوں میں بیٹھنا چاہیے، چھوٹے بڑے اور پکے کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے۔ بسم اللہ وعلیکم السلام۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہم نے یہ 5 آیات کریمات سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہیں، خاموش ہوش پورے کانوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے آقا رسول پاک اور ان کے اہل بیت کی فتح کا ذکر سنو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قرآن مجید مختلف قصے بیان کرتا ہے، مختلف حیثیات کے ساتھ قرآن پاک میں مختلف قصے بیان فرمائے گئے، جن میں سے ایک قصہ ایسا بھی ہے 12ویں سپارے میں شروع ہوتا ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا، کہ یہ جو قصہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ احسن القصص، یہ خوبصورت قصہ ہے۔ وہ جو خوبصورت قصہ ہے وہ کس کا قصہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ یہ جو آج میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، یہ 24 ذی الحج کو، آج سے 2 دن پہلے جو دن گزرا ہے، 24 ذی الحج کو یہ قصہ، یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس قصے کو قرآن پاک نے جب بیان کیا تو فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ حق قصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ یہ حق والوں کا قصہ ہے، یہ قصہ حق والوں کا۔ حضرت وہ قصہ یوں تھا کہ میرے آقا نے نجران کے عیسائیوں کے گورنر کو خط لکھا۔ جو نجران کا گورنر تھا اسقف، اسے خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اور وہ رب جس نے، بیٹے بیٹھ جائیے، جس نے جناب ابراہیم کو بھیجا، جناب موسیٰ و عیسیٰ کو بھیجا، جناب داؤد و سلیمان کو بھیجا، یحییٰ و زکریا کو بھیجا، اسی اللہ نے مجھے اپنا حق نبی بنا کے دنیا میں بھیجا، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میرا کلمہ پڑھو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اور اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر تمہیں جزیہ دینا ہوگا، اور اگر جزیہ نہیں دو گے تو پھر میری فوج کا مقابلہ کرنا ہوگا، پھر ہمارے اعلان جنگ کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اچھا، اب یہ خط لکھا، نجران کے عیسائیوں نے سن تو پہلے بھی رکھا تھا، اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، تورات زبور انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا اور حضور تشریف لائیں گے،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشارت دے چکے تھے کہ میرے بعد جو نبی دنیا میں آ رہا ہے اس کا نام احمد ہوگا. اللہ اللہ اکبر. متوجہ ہیں میری طرف آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کے گئے تھے اور اعلان کر کے گئے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد. میرے بعد معزز رسول جو تمہارے پاس تشریف لائیں گے ان کا نام نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ ہوگا. وہ تو ویسے ہی منتظر ہونا چاہیے تھا ان کو، اور منتظر بھی تھے. جب خط پہنچا تو انہوں نے اپنا ایک نمائندہ وفد، ایک گروپ بنا کر جس میں 60 لوگ شامل تھے، کل 60 افراد شامل تھے، جن میں بات چیت کرنے والے علماء اور فضلاء کی تعداد 14 تھی، جو بڑے بڑے عالم فاضل، کتاب پڑھنے والے، کتاب کا علم رکھنے والے، کتاب جاننے والے، پہچاننے والے، معرفت رکھنے والے. ان کی تعداد کتنی تھی بولیے؟ 14. باقی خادم بھی تھے، کھانا پکانے والے بھی تھے، باڈی گارڈ بھی تھے، جانوروں کی حفاظت کرنے والے بھی تھے، سامان اٹھانے والے بھی تھے، خادم بھی تھے وغیرہ. 60 افراد جن میں پڑھے لکھے لوگ نمائندہ بن کر، نجران کے عیسائیوں کا نمائندہ بن کر میرے آقا کی بارگاہ میں مدینہ پاک تشریف لائے. اب آتے ہی ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک تو اپنے مہمانوں کا بڑی کھلے چہرے کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اور کھلی باہوں کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور تبسم آمیز چہرے کے ساتھ میرے آقا استقبال کیا کرتے تھے. لیکن ان عیسائیوں کے ساتھ، ان نصرانیوں کے ساتھ عجب واقعہ پیش آیا کہ جب یہ آئے تو میرے آقا نے اتنا خوشی کے ساتھ نہ ان کا استقبال کیا، نہ ان کو مرحبا کہا، نہ خوش آمدید کہا. وہ تھوڑا سا حیران ہوئے اور حیران ہو کر حضرت سلمان فارسی کو ملے اور کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا محمد عربی بڑے تبسم آمیز چہرے کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور کھلی باہوں کے ساتھ آنے والے کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں اور دل موہ لیتے ہیں، لیکن یہ ہمیں تو کچھ عجب نہیں لگا. اور یہ کیا ہمارے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا؟ کیا مہمانوں کا استقبال اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح آپ کے نبی پاک نے کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تم آئے ہو اپنے اوپر سونے اور چاندی اور ریشم اور نہ جانے کیسے کیسا لباس اور جبے اور قبے اور تاج اور دستاریں اور پتہ نہیں کیا کچھ سجائے ہوئے اپنے ساتھ آئے ہو. آمینہ کا لال ان دکھلاوا کرنے والی چیزوں کو پسند نہیں فرماتا. میرے آقا، انہوں نے کہا ہمارے آقا تو اپنے غلاموں، اپنے صحابہ کرام کے درمیان اس سادگی اور عاجزی کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں کہ کئی بار آنے والوں کو پوچھنا پڑتا ہے تم میں سے محمد عربی کون ہے؟ ہمارے آقا کہا اس طرح امتیازی شان کے ساتھ اور الگ ہو کر اور کوئی علیحدہ پہچان بنا کر، ہمارے آقا کا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے. وہ گئے اور ایک جیسا سادہ لباس پہن کر جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے کھلے دل کے ساتھ کھڑے ہو کر استقبال فرمایا اور انہیں اپنی مسجد میں بیٹھنے کی، مسجد نبوی میں خیمہ لگانے کی، مسجد نبوی میں وقت گزارنے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی اجازت دے دی. کافی زیادہ لوگ تھے، پورا ان کا قافلہ تھا. ایک طرف انہوں نے اپنے خیمے لگائے، کھانے پینے سارا انتظام کرنے لگے، اپنی سواریاں وغیرہ باندھنے لگے اور ان کے کھانے پینے کا اور ارینج ہونے لگا. اور پھر اگلے دن سے میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے گفتگو کا آغاز ہوا. انہوں نے
ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے سامنے، ایک کا نام عاقب تھا، ایک عبد المسیح تھا، اور بھی اس طرح مختلف لوگ تھے، نام فوری طور پر کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ انہوں نے کہا، آپ ہمارے نبی جناب عیسیٰ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ میری سرکار نے جب سنا، گفتگو کا آغاز کیا، میرے آقا نے فرمایا، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، وہ عبداللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، وہ آیت اللہ ہے۔ آپ آپ حضرات بولے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہا آپ حضرات؟ یہ شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ہیں جو خود قرآن میں بیان کی، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، ہاں عیسیٰ کی شان وہ کلمت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ آیت اللہ ہے۔ ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہا فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ میرے آقا نے شان بیان کی، کہا یہ اس کی شانیں ہیں، وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مار کے فضا میں اڑا دیتا ہے، بیماروں کو ہاتھ لگاتا ہے شفا دے دیتا ہے، اندھوں کو ہاتھ لگاتا ہے بینا کر دیتا ہے، برس کے مریض کو ہاتھ لگاتا ہے تندرست کر دیتا ہے، یہاں تک کہ صرف بیماروں کو ہی نہیں مردوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو زندہ کر دیتا ہے۔ ساری بات اب جیسے ہی میرے آقا کی گفتگو مکمل ہوئی، ان میں سے ایک جو ان کا بڑا پادری جو گفتگو کے لیے آگے بڑھا تو عبد المسیح اس کا نام تھا، اس نے کہا، اب آپ خود کہیے، جب آپ خود فرما رہے ہو وہ مٹی کو پھونک مارتا ہے تو زندہ کر دیتا ہے، مردے کو ہاتھ لگاتا ہے تو زندہ کر دیتا ہے، اور بیمار کو ہاتھ لگاتا ہے تو تندرست کر دیتا ہے، شفا یاب کر دیتا ہے، نابینا کو ہاتھ لگاتا ہے تو بینا کر دیتا ہے، تو پھر ہم اسے اللہ کا بیٹا کیوں نہ کہیں؟ اسی لیے تو ہم اسے ابن اللہ کہتے ہیں۔ جب اس نے کہا ہم اسے ابن اللہ کیوں نہ کہیں، تو میرے آقا نے فرمایا، یہ اس کے اللہ کا بیٹا ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ طاقتیں اسے اللہ نے عطا کی تھیں۔ بولیے نا، یا رسول اللہ، زور سے بولیے، یا زندہ باد، جزاک اللہ۔ متوجہ رہیے اور ذرا اپنے لبوں کو کھولا کیجئے، شان سنیے اپنے آقا کی۔ میری سرکار نے کہا یہ اللہ نے اسے شان عطا کی ہیں، آپ اسے ابن اللہ کہتے ہو۔ میری سرکار نے اب ایک خوبصورت لفظ سنی اور اپنا ایمان تازہ کیجئے، کہا جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی جان کے گود میں تشریف لائے اور یہودیوں نے پوچھا، او مریم تو یہ بیٹا کہاں سے لے آئی، تو کیا تم جانتے نہیں ہو عیسیٰ نے اپنی امی جان کی گود میں اعلان کر کے کہا تھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت عیسیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا انی ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت عیسیٰ تو خود اپنی زبان سے اعلان کر رہے تھے، انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ تو میری سرکار نے کہا ہم بھی یہی ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کلمہ اس پہ القاء کیا، وہ کلمت اللہ ہوا، جبریل نے پھونک ماری، وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا ہوا، وہ روح اللہ ہے، وہ خود دنیا میں آئے، اپنی زبان سے اعلان کر کے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، پس وہ عبداللہ ہے، وہ نبی اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ آیت اللہ ہے۔ عیسائیوں نے اب اس پر اپنی دلائل دینے شروع کی،
ادھر میرے آقا گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو چلتی رہی۔ میرے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر دلائل کے بعد الوہیت پر میرے آقا نے، وہ کہنے لگے یہ بھی اللہ کا بیٹا ہے۔ جب انہیں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کا بیٹا ہے، میرے آقا نے ثابت کیا کہ یہ عبداللہ ہے، اور پھر اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلائل شروع کیے کہ اللہ کی شان ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی اللہ کا باپ نہ کوئی اللہ کا بیٹا۔ حضرت رسول پاک نے اللہ کے ایک ہونے پر وما من الہ الا اللہ، یہ آیت موجود، وما من الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، سجدہ ہے تو صرف اللہ کی ذات۔ میرے آقا اپنے دلائل دیتے رہے اللہ کے ایک ہونے پر، وحدانیت پر، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، لا شریک ہونے پر، وحدہ ہونے پر۔ میرے آقا اپنے دلائل دیتے گئے، دلائل پیش کرتے گئے۔ اب صحابہ کرام کی مسجد بھری ہوئی ہے، یہاں میرے آقا تشریف فرما ہے محراب میں، اور اس طرف انہیں جگہ دی ہوئی ہے 14 لوگوں کو بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے۔ ان میں سے 2-3 وہ تھے جو گفتگو کر رہے تھے، باقی وہ تھے جو ان کے معاونین مناظرہ تھے، جو ان کی معاونت کر رہے تھے، سوالات بتلا رہے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات چیت؟ گفتگو ہوتی رہی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، ہفتہ بھر شاید گفتگو ہوتی رہی۔ میرے آقا وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل دیتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا صرف ایک ہے۔ ان کا عقیدہ تھا 3 ہے، اللہ بھی، عیسیٰ بھی، مریم بھی، یہ تینوں معبود ہیں، تینوں لائق عبادت ہیں۔ اور میرے آقا ثابت کر رہے کہ لائق عبادت صرف ایک ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا بھی ہے اور چلایا بھی ہے۔ نہیں سارے دوست، ابھی سارے دوست بول نہیں رہے، شاید ناراض لگ رہے ہیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ یہ میرے بائیں طرف والے ذرا نعرے کا جواب دیا کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ نعرہ حیدری، متوجہ ہو جائیے۔ جب میرے آقا مسلسل دلائل دیتے رہے اللہ کے ایک ہونے پر کہ وہ ایک ہے جس نے بنایا بھی ہے اور چلایا بھی۔ دہریے ایک قوم ہے، اسے دہریہ کہتے ہیں۔ کیا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے نہیں بنایا، یہ کائنات خود ہی بنی ہوئی ہے۔ اس پر بھی ہمارے علماء علم کلام والے پھر دلائل دیتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی ہے بنانے والا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے احناف کے بزرگ ہیں، ہمارے امام ہیں، جن کی ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ ان کا مناظرہ ہو گیا دہریہ سے، وہ بہت بڑا دہریہ تھا، جس کا ایمان اور عقیدہ اور دلائل سے ثابت کرتا تھا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، جیسے چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے، اور وہ کہتا ہے یہ خود ہی بنتے ہیں، خود ہی ختم ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ انسان بھی ہے اور ساری کائنات بھی ہے، اور بس آ رہی ہے، بن رہی ہے، جا رہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ مناظرہ ہے۔ آپ نے کہا اچھا کل بقیہ گفتگو کل ہوگی۔ وہ دریا دجلہ کے پار لگا ہوا تھا سٹیج، اور سب لوگ، بھرا ہوا ہے میدان، اور آج امام اعظم ابو حنیفہ جب سٹیج پر آئے تو وہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچے۔ اس نے آتے کہ آپ اتنا لیٹ، ہم انتظار کرتے کرتے رہ گئے۔ وہ دلائل میں بتلا رہا ہوں کہ کیسے مناظرے میں کیسے دلائل دیے جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا ہونا کیا تھا، دریا پار کرنا تھا، کشتی کوئی نہیں تھی۔
انتظار کرتا رہا 2 گھنٹے بیٹھا رہا، کوئی آ ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، میں نے دیکھا یکدم ایک درخت جو سرسبز درخت اگا ہوا تھا کیکر کا، میں نے دیکھا یکدم وہ درخت کٹا اور گرا اور اس کے تختے بنے اور پھر وہ جڑنے لگے اور ان میں کیل لگنے لگے اور ان کی کشتی بن گئی اور میں کشتی میں بیٹھ گیا اور کشتی نے مجھے سیدھا آپ کے پاس پہنچا دیا۔ اب جیسے چلو نعرہ رسالت بھی لگا لو، اب جیسے ہی بات پوری، کیونکہ نعرے کا ٹائم ابھی آگے آنا تھا، جیسے ہی بات پوری ہوئی وہ جو دہریہ تھا کہنے لگا آپ پڑھے لکھے اور باشعور ہو کر کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ انتظار کرتے رہے اور درخت خود ہی کٹا اور گرا اور تختے بنے اور جڑتے گئے اور کیل لگتے گئے اور کشتی بن گئی اور آپ بیٹھ گئے اور کشتی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں نے کہاں پہنچانا ہے اور سیدھا آپ کو ہمارے پاس پہنچا دیا، عجب بات کرتے ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے کہا عجب بات ہے، ایک کشتی کے خود بخود بننے کا تم اقرار نہیں کر رہے ہو، انکار کرتے ہو، اور کیا خیال ہے اگر ایک کشتی خود بخود بن کے مجھے یہاں نہیں پہنچا سکتی تو یہ کیا ساری کائنات خود ہی بنی ہوئی ہے اور خود ہی چل رہی ہے؟ بولو نا، یہ میں نے آپ کو ذرا بیدار کرنے کے لیے بات سنائی ہے، میں نے آپ کو جگانے کے لیے یہ واقعہ سنایا ہے۔ اچھا کئی دن اب میں آپ کو لے آؤں اپنے آقا سرور دو عالم پر، کئی دن مناظرہ ہو رہا ہے وہ، اور آپ جانتے ہو نا جب ان کے پاس کوئی دلائل نہ رہے اور میرے آقا نے اپنے محکم اور مضبوط دلائل کے ساتھ جب ان کا ناطقہ بند کر دیا، اللہ اکبر، ناطقہ بند کرنا کہتے ہیں گفتگو ختم ہو جانا، اگلے کے پاس اس کی زبان بند ہو جائے، نطق سے ناطقہ بنا ہے، گلا بند ہو جانا، زبان بند ہو جانا، باتیں ختم ہو جانا، گفتگو ختم ہو جانا، دلائل ختم ہو جانا۔ جب ان کے پاس دلائل ختم ہو گئے اب وہ کٹ حجتی پہ اتر آئے۔ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، پھر لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے موضوع سے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ میرے آقا سرور کائنات کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ممکن نہیں تھا کہ میرے آقا ادھر ادھر جانے دیتے۔ انہوں نے کہا دلائل دیتے ہو، اس نے کہا دیکھیے خود آپ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان تھی اور جبریل امین روح الامین آئے، اور خود آپ کہہ رہے ہو کہ جبریل امین وہ پھونک ماری اور بی بی مریم حاملہ ہو گئے اور عیسیٰ آ گئے، تو آپ خود کہہ رہے عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں۔ میری سرکار نے کہا بالکل میں کہہ رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، صرف ماں ہے۔ تو وہ جو بڑا عیسائی تھا آ کے اس نے کہا آپ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو اور اتنے لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہو کہ اس کا باپ کوئی نہیں۔ تو جب اس کا باپ کوئی نہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے جبریل نے پھونک مار کے حاملہ کیا اور عیسیٰ پیدا ہوئے، تو پھر ہم اسے اللہ کا بیٹا کیوں نہ کہیں؟ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ پھر ہم اسے اللہ کا بیٹا کیوں نہ کہیں؟ جب اس کا باپ کوئی نہیں ہے تو پھر ہم اسے اللہ کا بیٹا کیوں نہ کہیں؟ جب اس نے کہا پھر ہم اسے اللہ کا بیٹا کیوں نہ کہیں، میرے آقا نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ارے بے وقوفو، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اس نے کہا ہم نہیں سمجھے۔ حضرت میری سرکار نے کہا خلقہ من تراب، جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال لہو کن، جب آدم علیہ السلام کو بنانا تھا اللہ نے کہا کن، ہو جا، فیکون، آدم ہو گئے۔ یعنی مٹی کا وجود بنایا، اللہ نے کہا ایک کلمہ کہتے ہیں گفتگو کو، اللہ نے کہا ہو جا، ایک کلمہ کہا ہو جا، کن، ہو جا، آدم زندہ ہو گیا، آدم بن گیا، حضرت آدم علیہ السلام بن گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی کہ تم کہتے ہو
عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو آدم کی تو ماں بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ عیسائیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ چونکہ اس کی ماں ہے باپ کوئی نہیں اس لیے وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور وہ بھی اللہ کی الوہیت اور عبودیت میں شامل ہے۔ تو میری سرکار نے کہا عیسیٰ کا تو باپ نہیں ہے، آدم علیہ السلام تو وہ ہے جس کا باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، تو اسے اللہ کیوں نہیں کہتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں اللہ ماننا، پہلے آدم کو تو مانو جس کا ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں۔ اب وہ لاجواب، اب اس کے پاس ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا، کیا کہتے؟ جب کوئی جواب نہ رہا، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے نہ ہو جا تو شک کرنے والوں میں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب جب سارا علم آپ نے ان تک پہنچا دیا ہے، اور حاجک فیہ جب آپ نے ان پر حجت تمام کر دی ہے، دلائل عقلیہ کے ساتھ، دلائل نقلیہ کے ساتھ، منطق و کلام کے ساتھ، ہر طرح سے جب آپ نے اپنے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کر دی ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور علم ان کے پاس آ گیا ہے، کیا مطلب؟ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ آمینہ کا لال سچا ہے۔ نہیں، آپ حضرات ابھی تک صرف ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، مزہ نہیں آیا، ایک بار پھر میری جانب متوجہ ہو جاؤ۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب ان کے پاس علم آ گیا ہے، یعنی ان کا اندر، یہ اندر سے جان گئے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ واقعی حق ہے، آمینہ کا لال اللہ ایک ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، ان کے پاس علم آ گیا ہے، بس کٹ حجتی کی وجہ سے یہ تسلیم نہیں کر رہے۔ اور یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے لوگ تھے نا، عتبہ شیبہ، یہ وہ، قسم بخدا یہ سب تسلیم کرتے تھے، اندر سے مانتے تھے کہ حضور واقعی اللہ کے نبی ہیں، اندر سے مانتے تھے، لیکن اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کٹ حجتی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے۔ اللہ، میں یہاں روکتا ہوں آپ کو ایک لمحے کے لیے بس، اور یاد رکھیے گا جو لا علمی کی وجہ سے انکار کرتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، جو لا علمی کی وجہ سے انکار کرتا ہے کبھی نہ کبھی اسے ہدایت مل جاتی ہے، لیکن جو ضد کی وجہ سے انکار کرتا ہے وہ ہمیشہ گمراہی پہ رہتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، شاید پچھلے جمعے میں بیان کر رہا تھا یا اس سے پچھلے جمعے، کیا چلو آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا، مجھ سے نہ صحیح کہیں اور صحیح، کیا نمرود نے بہت بڑی آگ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا نہیں تھا؟ بولو نا، بول نہیں رہے؟ کیا یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟ کیا اللہ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا اس سے پہلے کہ ابراہیم تیرے اندر آئے، اے نار گلزار ہو جا۔ آپ مجھے بتلائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا نار گلزار ہوئی یا نہیں؟ بولے نہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا آپ نے یہ سب نے یہ واقعہ قرآن پاک میں نہیں سنا ہے نا؟ کیا نار گلزار نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اور ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، پورا ملک دیکھ رہا ہے، یہ ابراہیم، یہ آگ، یہ گیا ہے، یہ نار گلزار ہو گئی ہے، مانے کتنے لوگ؟ ایک بھی نہیں، سوائے نمرود کی بیٹی کے، سوائے نمرود کی بیٹی کے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں، ایک بھی نہیں مان رہا۔ بس یاد رکھیے گا، یہی میں آپ کو لانا چاہتا تھا، جو لا علمی کی وجہ سے انکار کرتا ہے
اسے کبھی نہ کبھی ہدایت مل جاتی ہے، لیکن جو ضد کی وجہ سے اڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ دلالت پہ قائم رہتا ہے، اسے کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ یہ نمرودی لا علمی کی وجہ سے گمراہ نہیں تھے، ضد کی وجہ سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دوسری طرف ادھر میرے آقا نے جب دلائل قاہرہ اور باہرہ کے ساتھ، دلائل ساتیہ کے ساتھ، محکم مضبوط دلائل کے ساتھ جب میرے آقا نے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ عبداللہ ہے، ابن اللہ نہیں، اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، آدم سے لے کر آخری انسان تک اللہ نے خلق کیا ہے، سب مخلوق ہے، اللہ فقط خالق ہے اور وہی معبود ہے، باقی ساری کائنات اس کے لیے عبد ہے، عبدیت کا درجہ رکھتی ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ مگر وہ جب ضد کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، کٹ حجتی پہ اتر آئے، تو اب میری جانب دیکھیے، مالک نے کہا اے میرے حبیب فقل پس اب چھوڑیے، رہنے دیجئے پہلی باتوں کو، الگ ہو جائیے پہلی بات سے، پس قل اب ان سے کہو تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، جاؤ اور لے آؤ، آ جاؤ، بلا لو، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، میں اپنی جان کو لے آتا ہوں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اللہ سے کہیں گا جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت کر دے۔ یا رسول محبت سے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ سارے کیوں نہیں بول رہے ہو؟ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت، اور جو سچا ہوگا وہ سچا ہوگا۔ ابھی پتہ چل جائے گا سچے کون ہے اور جھوٹا کون۔ ادھر جب میرے آقا نے اعلان کیا وہ بھی چلے گئے، ٹھیک ہے جی، کل مناظرہ نہ صحیح، اب مباہلہ ہوگا، اب دیکھ لیتے ہیں سچا کون ہے۔ اب فیصلہ ہم خود نہیں کریں گے، اب فیصلہ کتابوں سے نہیں ہوگا، اب فیصلہ دلائل سے نہیں ہوگا، اب فیصلہ اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لیں گے اور اللہ کو کہیں گے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ادھر وہ نصرانی بھی اٹھ کے چلے گئے، میرے آقا اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اب محبت سے ایک جملہ ذرا ذہن میں رکھنے کے لیے سنیے گا، پہلے تو وہ خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نا اپنے مسجد نبوی کے کنارے پر، آج کی رات کتابوں میں آتا ہے وہ سارے نکلے عیسائی، اور سیدھا مدینہ شریف کے سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے بڑے بڑے، قبیلہ خزاعہ، قینقاع، یہ یہودیوں کے قبائل کے نام ہیں، اور قریظہ، 3 قبیلے تھے، قریظہ، قینقاع اور خزاعہ، یہ یہودیوں کے مدینہ شریف میں قبیلے تھے، وہ جن کو پھر مولا علی شیر خدا نے جگہ یاد آ گئی ہے، خیبر۔ اب انہوں نے رات سوچا کہ یہاں رہ کر مباہلے کے لیے جانے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ یہاں 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر کتاب پڑھنے والے، تورات، زبور، انجیل کا علم رکھنے والے یہودی رہتے ہیں، آئیے ان سے جا کے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ عیسائی تھے، نصرانی تھے، کہنے لگے آئیے ان سے ذرا جا کے مشورہ کر لیتے ہیں آج رات ان سے۔ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ رات ان کے پاس جا پہنچے۔ جب یہودیوں کے پاس پہنچے، ان کے بھی بڑے بڑے سردار اور کتاب کا علم رکھنے والے تھے، اور اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ یہ یہودیوں کے قبیلے مدینے میں آ کے آباد ہوئے ہی اس لیے تھے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا نبی آخر الزماں مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینے میں تشریف لائیں گے۔ انہوں نے مدینہ پاک کو آباد ہی اس لیے کیا تھا کہ یہ ہے وہ کھجوروں والی بستی۔
اب یہودیوں کے پاس جب پہنچے اور جا کر ان عیسائیوں نے ساری کاروائی ان کو سنائی کہ ہم نے یہ دلائل دیے، جواب میں آقا دو عالم نے یہ دلائل دیے، اور آخر میں یہاں بات پہنچی اور ہمارے پاس دلائل ختم ہو گئے اور زبان ہماری گنگ ہو گئی، ہم کیا جواب دیتے اس سے آگے؟ کہ جب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہے نا، باپ نہیں ہے، تو تم اسے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہو، اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں۔ متوجہ ہیں؟ انہوں نے کہا یہودیوں، وہ جو بڑے بڑے عالم تھے ان کے، انہیں کہنے لگے تم ہماری رہنمائی کرو، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دلائل، کوئی بات چیت جس سے ہم کچھ ثابت کر سکیں، ہماری رہنمائی کرو، ہمیں کوئی رستہ بتلاؤ، ہمیں جان چھڑانے کے لیے کوئی طریقہ بتلاؤ۔ بھائی میری جانب دیکھیے گا، عیسائیوں نے جب نصرانیوں کی بات چیت سنی، عیسائیوں کی بات چیت سنی ساری، تو یہودیوں نے کہا سنو، ہم یہاں پاس رہتے ہیں، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جا کے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دو، اسے اللہ کا نبی تسلیم کر۔ یا میرے خاموش دوستو، میرے آقا کی شان زندہ باد ہے، سب حضور کے غلام زندہ باد ہیں، سب آقا کا ذکر سننے کے لیے آنے والوں، اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لاؤ اور اپنے آقا کی شان سنو۔ ادھر یہ جا کے یہودیوں سے مدد لے رہے تھے، اور جن سے مدد لینے گئے تھے وہ کہہ رہے تھے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دو۔ او اللہ اللہ، اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، وہی سچ ہے جو وہ کہتے ہیں۔ اور ادھر میرے آقا کی بھی سن لیجئے، ادھر میرے آقا کی طرف سے بھی سن لیجئے۔ میری سرکار کائنات کے شہنشاہ نے اگلے دن مباہلے پہ جانا ہے، اور یہ قرآن کا اعلان آپ کے سامنے میں پڑھ چکا ہوں، کس کو لے کے آنا ہے؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنوں کو لاتا ہوں۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی کو لاتا ہوں۔ تم اپنی جانوں کو لاؤ، میں اپنی جان کو لے کے آتا ہوں۔ اگر آپ متوجہ ہوں گے تو لطف آئے گا۔ میری سرکار اللہ کا حبیب، کائنات کا شہنشاہ، جس اللہ نے قرآن میں کہا تھا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اسی نے کہا تھا ان سے کہو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ اب حضور کو بیٹے چاہیے تھے نا، اب رسول پاک کو بیٹے چاہیے تھے نا، جنہیں لے کے میدان مباہلہ میں جاتے اور وہ حضور کے ہوتے۔ رسول پاک کو بیٹے چاہیے تھے، رسول پاک کو بیٹے چاہیے تھے، جنہیں لے کے جاتے اور کہتے یہ میرے بیٹے ہیں۔ رسول پاک کو بیٹے چاہیے تھے۔ آقا دو عالم بھی علی مرتضیٰ کے گھر جا پہنچے علی سے بیٹے لینے کے لیے۔ لفظوں میں کہنے والا نکتہ نہیں تھا، صرف مانوی طور پر کہنے والا تھا۔ لطف جنہوں نے لے لیا سو لے لیا، مولا علی وہ ہے جس سے رسول پاک بھی بیٹے لینے گئے۔ اور اگلی بات سنیے، ادھر میرے آقا مولا علی شیر خدا کے گھر بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہنچے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں، میری سرکار نے بلایا فاطمہ میرے پاس آؤ۔ حضور بیٹھ گئے قالین پہ، بی بی فاطمہ آئی تو میرے آقا نے ادھر بٹھایا اپنی دائیں طرف،
اوپر اپنی کملی مبارک لی ہوئی تھی بلیک رنگ کی، اس کے اوپر نشان بنے ہوئے تھے کجاووں کے ایسے. تو حضور نے چادر اوپر لی اور بی بی فاطمہ الزہرا کو اس کے اندر سمیٹ لیا. ادھر مولا علی شیر خدا گھر میں داخل ہوئے، آواز دی فاطمہ کہاں ہو؟ میری سرکار نے چادر سے چہرہ باہر کر کے کہا علی ادھر اندر آ جاؤ. بی بی فاطمہ بھی ہیں، ادھر مولا علی شیر خدا ہیں، اوپر چادر دی ہوئی ہے. امام حسن و حسین گھر میں داخل ہوئے یہ کہتے ہوئے نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے. میری سرکار نے دونوں شہزادوں کو چادر سے چہرہ مبارک اٹھایا، دونوں شہزادوں کو چادر میں لیا اور چادر کو چاروں طرف سے سمیٹ کر حسن و حسین کو گود میں بٹھایا. ادھر بی بی فاطمہ، ادھر مولا علی. جب خود ہیں، علی ہے، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، یہ 5 ہستیاں چادر کے نیچے آئیں اور میری سرکار نے ہاتھ اٹھا کے چادر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. ادھر جبریل جب کہا نا یہ ہیں میرے اہل بیت، کیا مطلب؟ ادھر میں کہہ کے آیا ہوں میں اپنے بیٹے لاؤں گا، ادھر مسجد میں کہہ کے آیا ہوں میں اپنے لاؤں گا اور یہ ہے میرے. ادھر جبریل امین قرآن کی آیت لے کے اترے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک ہم نے اے محبوب، ہم نے تیرے اہل بیت کو ہر قسم کے رجس سے پاک کر دیا. یہ صبح تیرے ساتھ جائیں گے. صبح ہوئی، ادھر میرے آقا، ادھر وہ پہلے ہی صبح سے اٹھ کر وہ انہوں نے مسجد میں آ کر وہ گراؤنڈ میدان میں آ کر ڈیرا لگایا ہوا ہے. اور صحابہ کرام جو مسجد بھری ہوئی تھی وہ بھی اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کہ صبح مباہلہ ہونا ہے اور حضور نے بھی آنا ہے اور سر عام دعا ہوگی اور نتیجہ نکلے گا. اور میری سرکار نے کہا ہوا اور اللہ کے کہنے پر بلایا ہوا ہے. ادھر میری سرکار نے اعلان کیا، ادھر صحابہ کرام کے ساتھ گراؤنڈ اور میدان بھرا ہوا ہے. وہ عیسائی 60 افراد وہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی آ کے ڈیرا لگا لیا. ادھر میرے آقا کا انتظار ہو رہا ہے. حضور کے غلام ہیں ابو رافع جن کا نام تھا، اور وہ بڑے پیارے تھے حسن صورت میں، جناب حضرت ابو رافع. تو وہ جو یہودیوں کا سب سے بوڑھا راہب تھا، پادری تھا، عبد المسیح، اس نے کہا محمد عربی کس طرح سے تشریف لائیں گے، کدھر سے آئیں گے؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا یہ مدینے سے آنے والا رستہ جدھر سے سب لوگ ہم آ رہے ہیں، آقا بھی ادھر سے آئیں گے. تو اس نے ہاتھ میں وہ سلیب پکڑی ہوئی تھی، سلیب کا نشان پکڑتے نا عیسائی، آپ سمجھتے، نشان پکڑا. اس نے کوئی اس کے ساتھ جادو یا کچھ کرنے کی کوشش کی. حضرت ابو رافع پریشان ہو گئے کہ میرے آقا نے آنا ہے تو یہ کوئی پریشان نہ کرے، کوئی گڑبڑ نہ کرے، کوئی جادو شادو یہ وہ نہ کرے. لیکن سچی بات یہ ہے وہ انسان ہے نا، تو ظاہر بحیثیت بشر انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے، غم زدہ بھی ہو جاتا ہے، خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کوئی جادو، کوئی ٹونا، کسی قسم کا جادو، کوئی کالا علم وہ ہم جیسوں پہ چلتا ہے، اللہ کے حبیب پہ نہیں چلتا. رسول اللہ پہ چلنے والا نہیں ہے. نہ ہم ان حدیثوں کو مانتے ہیں، نہ ہم ان روایتوں کو مانتے ہیں، نہ ان باتوں کو مانتے ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ پہ جادو کر دیا فلاں یہودیوں نے اور جادو چل گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سب غلط ڈگوسلے ہیں. کوئی رسول اللہ پہ جادو نہیں کر سکتا، کوئی رسول اللہ کے دماغ پہ مسلط نہیں ہو سکتا. جادو شادو ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا تھا، اس پر بھی جادو نہیں چلا تھا. تم کیا رسول اللہ کو حضرت موسیٰ کے عصے سے کمزور سمجھتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے تو عصا پہ جادو نہ چلے؟ حضرت ابو رافع انتظار سوچ میں پریشان ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا کہ یکدم صحابہ کرام کی مرحبا کی آواز گونجی. کیوں؟ ادھر سے نظر آ رہے تھے نور بھری ہستیاں نظر آ رہی.
نورانی چہروں والی ہستیاں نظر آ رہی ہیں. آگے آگے سب سے آگے رسول پاک آ رہے ہیں اور گود میں امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے. انگلی کے ساتھ امام حسن کو پکڑا ہوا ہے. پیچھے بی بی فاطمہ ہے, ان کے پیچھے مولا علی شیر خدا ہے. اللہ اللہ. بعض جگہوں پہ میں نے پڑھا ہے اور صحابہ کرام میں سے بھی کئی نے عرض کی تھی ہم بھی چلیں. ہاں یہ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا, لیکن میرے آقا نے فرمایا جانا اس نے ہے کہ جب میں دعا کروں گا تو آمین کہنی ہے, اور جائے گا وہ جس نے پیدا ہونے سے لے کے آج تک جھوٹ نہیں بولا. اور پھر 5 ہستیاں نکلی. لفظ ہے حدیث شریف کے, میری سرکار نے کہا یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین, میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. نہیں مجھے آپ کی آمین میں آپ کے سبحان اللہ نے وزا نہیں دیا, ذرا مل کے کہیے ایک بار. میرے آقا نے کہا میں دعا کروں گا تم, پھر کہو نا تم, یہ بائیں طرف والے بھی بولو تم. یہ میں نے 3 بار اس لیے کہلوایا ہے کہ آقا کی سنت پوری ہو جائے. کیا خیال ہے, میری سرکار کہہ رہے تھے میں دعا کروں گا تم آمین کہنا, تو کیا رسول پاک کی دعا ان کی آمین کی محتاج تھی کہ وہ آمین نہ کہتے تو کیا دعا قبول نہ ہوتی؟ تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں میں دعا کروں گا تم آمین کہنا؟ کیوں کہہ رہے تھے پھر؟ اس لیے حضور اپنی دعا کی قبولیت کے لیے آمین کے محتاج نہ تھے, ہمارے لیے سنت بنا رہے تھے. کیا تم بھی داتا صاحب جانا دعا تم کرو گے, داتا صاحب آمین کہہ دیں گے. کہ اے علی, اے فاطمہ, اے حسن, اے حسین, قیامت تک تم میری اولاد ہو, تم میرے شہزادے ہو, تم میری آل ہو. تمہاری آگے نسل سے قیامت تک بزرگان دین آتے رہیں گے, میرے غلام دعا کرتے رہیں گے, تمہاری نسل بھی آمین کہتی رہے گی, ان کا بیڑا بھی پار ہوتا رہے گا. تو داتا گنج بخش علی حجویری بھی امام حسن کی اولاد ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی امام حسین کی اولاد ہے. حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر بھی امام حسن کی اولاد ہے. پیر مہر علی شاہ بھی امام حسن پاک کی اولاد ہے. ہم ان بزرگان دین کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ رسول پاک نے پہلے دن کہا تھا میں دعا کروں گا آمین تم کہنا, کہ میری دعا تو آمین کی محتاج نہیں, لیکن میرے غلاموں کے لیے تو دعا پر آمین کہلوانا سنت بن جائے گا تمہارے. جب وہ آ گئے, وہ میرے آقا کے غلام تو مرحبا, خوش آمدید, مرحبا کے نعروں کے ساتھ استقبال کر رہے تھے, اور وہ 60 لوگ, وہ 14 لوگ جو بڑے بڑے انتظار کر رہے تھے کہ ابھی بات چیت ہوگی, پھر دعا ہوگی, پھر ہاتھ اٹھائیں گے, پھر آمین کہا جائے گا. اور اس نے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ کہا تھا کل میں میدان مبہلہ میں اپنی 80 سال کی عبادت کے ساتھ آؤں گا. جو ان کا بڑا پادری, سب سے بڑا بوڑھا جو عبد المسیح تھا, اس نے بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ کہا تھا کل جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو میں تنہا نہیں آؤں گا, میں اپنی 80 سال کی عبادت کے ساتھ آؤں گا. میرا خیال ہے اسی لیے امام حسین کو گود میں اٹھا کے سب سے آگے آگے لا رہے تھے, تم عبادت لے کے آنا, میں حسین لے کے آؤں. تم اپنی 80 سال کی عبادت لے کے آنا, میں اپنا حسین لے کے آؤں گا. اللہ اکبر. اور آ کے تشریف فرما ہو گئے. صحابہ کرام نے وہ ایک چھپر لگایا ہوا تھا, حضور بھی آ کے نیچے بیٹھ گئے, پیچھے بی بی فاطمہ بیٹھ گئی, ساتھ پیچھے مولا علی شیر خدا بیٹھ گئے. گود میں بٹھا کے امام حسین کو, تو میری سرکار نے ہاتھ دعا کے کہا آمین کہنا ہے سب نے.
اب ادھر سب جیسے ہی ہاتھ اٹھا کے لیے دعا کے لیے ہاتھ، میرے آقا نے ہاتھ اوپر کیے، ادھر امام حسین نے نانا جان کی گود بیٹھ کے ہاتھ اوپر کیے، ادھر وہ 80 سال کا بوڑھا بھاگتا ہوا آیا، قدموں میں گرا اور کہنے لگا ہم معافی مانگتے ہیں۔ دعا نہ کیجئے گا یا رسول اللہ، دعا نہ کیجئے گا، آمین نہ کہیے گا، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، اور ہم آپ کے مقابلے میں اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں، دعا نہ کیجئے گا۔ وہ جو اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے عبد المسیح کے جتنے وہ 14 یا 60 جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، غور سے میری بات سنیے گا، وہ جب اٹھا نا ادھر ہاتھ، میری سرکار ان بچوں کو کہہ کے کہ آمین کہنا، ابھی آمین کہنا اور ابھی فیصلہ ہوگا، تو وہ عبد المسیح جو بوڑھا 80 سال کا بوڑھا جس نے کہا تھا میں کل 80 سال کی عبادت کی طاقت لے کر میدان میں اتروں گا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، غور سے سنو، میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھنے جا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے، توجہ، اس لیے کہ میں یہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کہہ دینا اپنی زبان سے کہ اے پہاڑوں اپنی جگہ چھوڑ دو، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ قسم بخدا یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اس کے جملے ہیں جو میں نے اب تک پہنچا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر ان کی زبان سے نکل جائے کہ پہاڑوں ہٹ جاؤ، اللہ اللہ، اب میرا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے سناتا، پھر سناؤں گا کیا، جس میں آتا ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا سناؤں میں آپ کو تک؟ نہیں مزہ نہیں آیا کیا وہ آیت آپ کی نظر میں وہ آیت نہیں ہے؟ وَنُنَزِّلُ، وہ آیت ہے سورہ حشر کی 28ویں پارے کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اب پتہ نہیں نعرہ حیدری لگاؤ گے یا نہیں، لیکن میں کہہ دینے لگا ہوں، کیا معلوم ہوا؟ قرآن کے نزول سے پہاڑ پھٹ جائے وہ اور ہے، قرآن پڑھے اور پہاڑ جگہ چھوڑ دے وہ اور ہے، اور پہاڑوں کو حکم دے اور پہاڑ ہٹ جائے وہ اور ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن اترے اور پہاڑ پھٹ جائے، معلوم ہوا جتنی طاقت پورے قرآن میں ہے کہ پہاڑ پھٹ جائے ہٹ جائے، اتنی طاقت حسین کی آمین میں۔ کہا اگر وہ اس نے کہا اگر یہ ہستیاں پہاڑوں کو بھی کہیں تو ہٹ جائیں۔ ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو دستے مبارک جو دعا کے لیے اٹھے تھے وہ نیچے کیے اور ساتھ ہی دو جملے کہے، کہا سنو، میں اللہ کے عذاب کو ان پہاڑوں کے قریب آتا ہوا دیکھ چکا تھا، اگر میں دعا کر دیتا اور تم آمین کہہ دیتے تو 1 سال کے اندر یہ جو عیسائی بیٹھے ہیں نا، یہ تو ابھی بندر اور خنزیر بن جاتے، اور روئے زمین کے جتنے عیسائی ہیں 1 سال کے اندر سب نیست و نابود ہو جاتے، یہاں تک کہ عیسائی کے ہاتھ کا لگا ہوا کوئی درخت ہوتا تو وہ بھی سوکھ جاتا، اس کے اوپر کسی پرندے نے گھونسلہ بنایا ہوتا وہ بھی مر جاتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ انہوں نے اچھا کیا جو تسلیم کر لیا، اور پھر انہوں نے کہا جی ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن آپ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیجئے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم ہر سال سفر کے مہینے میں 1000 جبے حلے قیمتی وہ دیا کریں گے،
1000 حلے یعنی جبے ابا رجب کے مہینے میں دیا کریں گے. ہر سال 30 فولادی زرہیں وہ دیا کریں گے, اور اتنے درہم, وہ مختلف رقمیں ہیں, اتنے درہم بھی ہر سال ہم آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا کریں گے. میرے آقا نے قبول فرمایا, اور وہ عیسائی نجران کی طرف اور آمینہ کا لال فتح کی شادیانے بجاتے ہوئے واپس اپنے گھر تشریف لے آئے. اور قیامت تک رسول اللہ کی آل, رسول اللہ کے شہزادے اور شہزادوں کی قیامت تک آنے والی اولاد کی آمین میرے آقا نے قیامت تک آنے والوں کے لیے سنت بنا دی. کیوں؟ اور ان کی آمین قبول اس لیے کی جاتی ہے, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی مانتے. اللہ کہتا ہے 5 نمازیں پڑھو, وہ 5 بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں, چاشت بھی پڑھتے ہیں, پھر اوابین بھی پڑھتے ہیں. وہ صرف کو نہیں مانتے, کی بھی مانتے ہیں. اللہ کہتا ہے روزے رکھو, وہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں, شعبان کے بھی رکھتے ہیں, ہر پیر کا بھی رکھتے ہیں, ہر مہینے 14, 13, 14, 15, 16 کا بھی رکھتے ہیں, وہ ذی الحج کا بھی رکھتے ہیں, محرم کا بھی رکھتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں, اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر آمین کہہ کے جو وہ کہتے ہیں اللہ وہ کرتا چلا جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.